اسم کی ساتویں علامت ہے کہ وہ منسوب ہو۔ منسوب کہتے ہیں جس کی کسی چیز کی طرف نسبت کی گئی ہو، اسے منسوب کہتے ہیں۔ کسی علاقے کی طرف، کسی شخص کی طرف، کسی چیز کی طرف نسبت کی گئی ہو اسے منسوب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بغدادی، بغدادی یہ اسم منسوب ہے کیونکہ کسی شخص کی بغداد کی جانب نسبت کی گئی ہے کہ فلاں بغدادی شخص ہے۔ اسی طرح ہندی، مصری، اور مکی، مکہ کی جانب نسبت ہے۔ ہمارے ہاں بھی کئی الفاظ بولے جاتے ہیں اسم منسوب کے طور پہ۔ مثال کے طور پہ لاہوری، لاہور کی طرف نسبت ہے، لاہور کا رہنے والا ہے۔ اسی طرح پسروری، جو پسرور کا رہنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسم منسوب کہلاتے ہیں کہ جن میں کسی چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ یہ شخص فلاں شہر کا رہنے والا ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا ہے۔ جیسے پنجابی، بلوچی، سندھی، ہندی، یہ سارے جو ہیں وہ اسم منسوب ہیں۔ تو اسم منسوب جو ہوتا ہے وہ اسم کی علامت میں سے ہے، تو اسم ہے منسوب جو ہوتا ہے وہ اسم۔ یہ سارے آپ کے سامنے اسماء ہیں۔ آٹھویں علامت ہے کہ وہ تثنیہ ہو۔ تثنیہ، اس کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ ہو، یہ اسم کی علامت، تو وہ اسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمانی، دو مرد، اس میں دو کا تذکرہ آ گیا نا، تثنیہ ہے۔ ابھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے واحد تثنیہ جمع کے جو صیغے آئیں گے ان کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فی الحال کے لیے اپنا مسلم اکیلا، مسلمان دو مسلمان۔ اسی طرح رجل ایک مرد، لیکن رجلان کیا آتا ہے؟ دو مرد، تو یہ تثنیہ ہے، اسم کی علامت ہے۔ زیدان دو زید، زیدان دو زید۔ تو کوئی بھی لفظ جو تثنیہ ہو وہ اسم ہوتا ہے، اسم کی علامت ہے۔ نویں علامت اسم کی وہ یہ ہے کہ وہ جمع ہو، کیونکہ فعل جمع نہیں ہوتا، فعل یا حرف جمع یا تثنیہ نہیں ہوتے۔ تثنیہ جمع ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، آگے اس کی وضاحت کریں گے مصنف انشاءاللہ۔ جو جمع ہو وہ اسم کی علامت ہے، وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے اسی کو جمع کر لیجئے، مسلمان تثنیہ تھی، اس کو جمع کیجئے تو کیا بنے گا؟ مسلمون، یہ جمع ہو گیا، کئی مسلمان۔ رجولان کی جمع کیجئے تو اس کی جمع رجال۔ زیدان کو جمع کیجئے تو زیدون۔ ایک مثال لیے۔ تو اسی طرح جو جمع ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف نہیں ہوتا۔ 10ویں علامت ہے اسم کی کہ وہ موصوف ہو۔ موصوف ہو مطلب اس کی صفت بیان کی گئی ہو۔ جیسے رجل کریم، مصنف نے مثال دی ہے، رجل کریم۔ اب یہ رجل موصوف ہے، کریم صفت ہے۔ رجل موصوف، کریم صفت، تو یہ موصوف ہے۔ موصوف کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ یہ اسم کیوں ہو گیا؟ کریم اس کی صفت آ گئی ہے کہ عزت والا، نیک شخص۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے واللہ علیم، حلیم بھی آتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کیا ہو گیا؟ موصوف، اور یہ صفت نمبر 1، صفت نمبر 2۔
تو جس کی صفت بیان کی گئی موصوف وہ اسم ہوتا ہے، موصوف وہ جس کی صفت بیان کی جائے. اسی طرح آتا ہے قرآن مجید. اب قرآن موصوف ہے کیونکہ اس کی یہاں پہ صفت بیان ہو رہی ہے، مجید صفت ہے، تو قرآن کیا ہو گیا؟ اسم، کیونکہ اس کی یہ موصوف ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. آگے آ جائیے. 11ویں علامت جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تائے متحرکہ اس سے ملی ہوئی ہو، تائے متحرکہ اس سے ملی ہوئی ہو، جیسے طلحۃ. اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں تائے متحرکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، طلحۃ. اسی طرح ہندیۃ، تائے متحرکہ ملی ہوئی ہے، حمزۃ، تائے متحرکہ ملی ہوئی ہے. تو تائے متحرکہ جس کے ساتھ ملی ہوئی ہو اس کو جو ہے وہ اسم کہتے ہیں. اسی طرح رحمت، اس میں بھی آپ دیکھ لیں تائے متحرکہ ملی ہوئی ہے. تو طلحۃ، ہندیۃ، حمزۃ، رحمت، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہیں. کیوں؟ تائے متحرکہ ان کے آخر میں ملی ہوئی ہے، اور تائے متحرکہ اسم کی علامت ہوتی ہے. تاگ تو آپ سمجھتے ہیں، تاگ کسے کہتے ہیں؟ متحرکہ کا مطلب ہے حرکت والی، جس کے اوپر حرکت ہو. اس میں دیکھ لیجئے کہ ان کے اوپر حرکت ہے. یہ 11 علامات ہیں جو مصنف نے بیان کی. ایک علامت جو اسم کی علامتوں میں بیان کی جاتی ہے مصنف نے نہیں بیان کی، وہ ہے کہ وہ منادہ ہو. وہ 12ویں علامت نوٹ کر لیجئے کہ وہ منادہ ہو. منادہ کہتے ہیں جس کو آواز دی جائے. تو جس کو آواز دی جاتی ہے، جو لفظ بول کے، وہ اسم ہوتا ہے. جیسے یا زیدو، آواز دی جا رہی ہے یا زیدو. یا کہتے ہیں آپ یا اللہ، یا رجل. اب یہ آواز دیتے ہیں تو یہاں پہ زید کو آواز دی جا رہی ہے، لفظ اللہ کو آواز دی جا رہی ہے، رجل کو آواز دی جا رہی ہے. تو یہ یہاں پہ یہ زید، اللہ، رجل کیا ہو گئے؟ منادہ ہو گئے، کیونکہ ان کو آواز دی جا رہی ہے. تو اسی کے ساتھ اسم کی 12 علامات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مکمل ہوئی. ایک آخر میں مصنف ایک فائدہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں وضاحت کے لیے، کیونکہ تھوڑی سی غلط فہمی دماغ میں پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے مصنف نے اس کو حل کر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ تثنیہ اور جمع، یہ دو چیزیں جب ہم نے بیان کی تو ذہن کے اندر ایک خدشہ سے پیدا ہوا، ایک اشکال پیدا ہوا کہ فعل کرنے والے، کام کو کرنے والے کئی افراد ہوتے ہیں، 2 افراد، 3 افراد، 4 افراد. تو ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ کہیں فعل تثنیہ جمع نہ ہوتا ہو، کیونکہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ فعل واحد ہوتا ہے، فعل تثنیہ ہوتا ہے، فعل جمع ہوتا ہے. تو وہ فعل نہیں ہوتا بنیادی طور پر، فعل واحد ہی ہوتا ہے، کام وہ ایک ہی ہوتا ہے. کام کو کرنے والے 2 سے 3 4 افراد ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کھانا کھایا جا رہا ہے، تو اب کھانا ایک ہی ہے، کھانے 10 12 نہیں ہیں. کھانا تو ایک ہی لفظ ہے نا، فعل، کام، کھانا ایک ہی کام ہے. اب اس کو کرنے والے 2 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ ہیں. اسی طرح لکھنا، اب لکھنا ایک ہی کام ہے کہ لکھا جا رہا ہے، فعل ایک ہی ہے، لیکن اس کو لکھنے والے 10 لوگ ہو سکتے ہیں، 5 لوگ ہو سکتے ہیں. تو فعل مصنف کہتے ہیں، ذرا عبارت دیکھیے، واضح ہو کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا. اور فعل کے جو صیغے تثنیہ جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہیں. جیسے فعلا، فعلا کا مطلب کیا ہے؟ کام کرنے والے 2 لوگ. یفعلانی، کام کرنے والے 2 لوگ. تو ان 2 مردوں نے کام کیا، مطلب یہ ہے، یا وہ 2 مرد کرتے ہیں. ایسے ہی فعلو اور یفعلون، فعلو اور یفعلون، ان سب مردوں نے کام کیا، وہ سب مرد کرتے ہیں. کرنے والے 2 مرد یا سب مرد ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 کام کیے یا سب کام کیے، کام تو ایک ہی ہے، کام تو ایک ہی کیا گیا، مگر کرنے والے 2 مرد یا سب مرد ہوئے. خوب سمجھ لو، یہ مصنف کہہ رہے ہیں.
تو کہنا چاہتے ہیں کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل ایک ہی ہے، ہاں فعل کو کرنے والے، سر انجام دینے والے 2 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں جو بتایا جا رہا تھا کہ اسم تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، تو ذہن میں اشکال پیدا ہوتا تھا کہ اسم کے تو صیغے نہیں ہوتے جمع تثنیہ والے، فعل کے صیغے ہوتے ہیں، فعل جمع ہے، فعل تثنیہ ہے۔ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ فعل ایک ہی ہوتا ہے، کام کو کرنے والے لوگ، فاعل جو ہیں وہ تثنیہ جمع ہوتے ہیں اور وہ اسم کی علامت میں سے۔ اب ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے کچھ ایگزامپل ہم تلاش کریں کہ جن میں اسم کی علامتیں پائی جاتی ہوں، جو 12 علامتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو رینڈملی کوئی بھی پیج جو ہے ہم لے لیتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اسم کی علامت جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کہیں سے بھی آپ پڑھ لیں، مثال کے طور پہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اب یہاں دیکھ لیجئے یا نوح، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اس کے شروع میں یا آ گیا، منادہ ہے، جو اسم کی 12ویں علامت ہم نے پڑھی ہے۔ اسی طرح یہ قیل یا نوح، یہ بھی منادہ ہے، اسم کی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ فقال رب ان ابنی من اہلی، اس کے اندر آپ دیکھیے تو اس کے اندر 2 علامتیں پائی جاتی ہیں اسم کی۔ اہلی، اہل اسم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے یہ مضاف ہو رہا ہے، اہل جو مضاف ہو رہا ہے، میرے گھر والے، میرا اہل، اور شروع میں من بھی آ گیا، من حروف جارہ میں سے ہے، تو جس لفظ کے شروع میں حروف جارہ آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ اسے رینڈملی کوئی اور لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم ویسے کوئی پیج اٹھاتے ہیں اور اس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کون کون سی اسم کی علامت ہمیں ملتی ہے۔ ان الظالمین، الظالمین میں 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں اسم کی، ایک تو الف لام ہے، یہ دیکھیے، ایک تو الف لام ہے، اور دوسرا ظالمین جمع ہے، اور جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہوتی ہے، ان الظالمین۔ اسی طرح الصالحات میں الف لام ہے، اسم کی علامت ہے۔ جنات، تنوین آ گئی، تو تنوین اسم کی علامت ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے تحتہا، تحتہا یہ اسم ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مضاف ہو رہا ہے، آگے ہا کی جانب مضاف ہو رہا ہے، اور دوسرا اس کے شروع میں من آ گیا، اور من حرف جر ہے، جس کی وجہ سے تحتی زیر آئی ہوئی ہے، من حرف جر کی وجہ سے۔ آپ کے سامنے پیج کھلا ہے، آپ بھی اس میں سے دیکھ لیتے ہیں، یا قرآن کے اوپر آپ غور کرتے ہیں، قرآن خود آپ کھول کے پریکٹس کرتے ہیں، تو جو آپ کو علامت نظر آ رہی ہے، بلکہ آپ ترتیب سے پڑھیں، میں تو آپ کو جو مجھے نظر آ رہی ہے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ترتیب سے پڑھیں، ایک لائن سے شروع ہو جائیں اور پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں، اکٹھی کرتے جائیں ساتھ میں، یہ اسم ہے، اور ساتھ لکھتے جائیں کہ یہ اس کے شروع میں اس وجہ سے یہ علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ اسی طرح یوں دیکھ لیجئے، جیسے فی الارض، فی الارض میں 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں، ایک حرف جارہ ہے شروع میں، اور دوسرا الف لام آ گیا، تو ارض کیا ہو گیا؟ اسم۔ اس طرح فی السماء، یہ بھی اسم ہے، الحمد اسم ہے، للہ اسم ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے قبل حرف جارہ ہے، لام زیر لی ہے۔ اسی طرح ایک آخری اٹیمپٹ کرتے ہیں، پھر یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح سے پریکٹس کروا دی جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آخری صورتوں کی طرف چلتے ہیں، آخری صورتیں نکالتے ہیں۔ تو آخری صورتوں میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ صورت لے لیتے ہیں، الہاکم التکاثر۔ اب یہ اسم نہیں ہے، یہ اصل میں یہ جو ال آیا ہے شروع میں، یہ اس ورڈ کا حصہ ہے، سپیلنگ میں شامل، الہا، یلہی، الہا، یہ فعل ہے، اس میں بھی آپ کو فرق محسوس کرنا ہے، آگے انشاءاللہ یہ آپ پڑھیں گے۔ التکاثر یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، ٹھیک ہے جی۔ المقابر اسم ہے، والعصر اسم ہے، الانسان اسم ہے، خسرن اسم ہے، تنوین آ گئی، الحق، الصبر، 2 علامتیں ہیں، بازر بھی آ گیا، اور یہاں بھی بازر بھی آ گیا، اور الف لام بھی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح آپ نے اسم کی علامتیں تلاش کرنی ہیں پریکٹس کے لیے۔ اس کو نحو کی زبان میں، علم کی زبان میں اجراء کہتے ہیں۔ آپ نے قواعد پڑھ لیے ہیں، ان کی آپ اپلیکیشن کرتے ہیں عبارات کے اوپر، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر۔ آئندہ کلاسز میں ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ میں حدیث کی بک میں نکالیں، یہ صرف قرآن ہے آپ کے سامنے، آپ حدیث کی بک میں نکالیے
اس میں سے بھی آپ تلاش کیجئے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم تب کریں گے جب ہم اسم فعل حرف تینوں پڑھ